الملتحدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات بھیج دیں عظمت محمد والے Disconnected. Connected. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں حضرت محمد صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے آگے تشریف لے آئیے صلوات پڑھتے ہوئے آئیے محمد والے تمام مومنین اور مومنات کی حاضری کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات اور ارشاد فرما دیں عزیزان محترم، قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف اور پروردگار عالم سے توفیق حاصل کی، ارشاد خالق کائنات ہے کہ اے لوگو، اگر تم نجات چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، بہبودی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، تو میرے رسول کی سیرت پر عمل کرو، اس لیے کہ میرے رسول کی سیرت تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک سیمپل ہے،
سیمپل اور نمونہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جس کریٹر نے، جس میکر نے وہ سیمپل بنایا ہے، وہ اس لیے بنایا ہے کہ اس کو دیکھا جائے اور جیسا وہ سیمپل ہے اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ اب عمل کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سیمپل کو دیکھتا جائے، نمونے کو دیکھتا جائے اور عمل کرتا چلا جائے۔ ممکن ہے اس کے صندوق میں کوئی بہت اچھا نمونہ رکھا ہو، مگر وہ اس کا خود کا بنایا ہوا ہو، اللہ کا بنایا ہوا نہ ہو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سیمپل بنایا ہے، تمہارا کام یہ ہے، تمہیں نماز پڑھنی ہے، رسول کو دیکھتے جاؤ، جیسے رسول نے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھتے چلے جاؤ۔ تمہیں روزہ رکھنا ہے، جن اوقات میں رسول نے روزہ شروع کیا اور اختتام تک پہنچایا ویسے عمل کرتے چلے جاؤ۔ جیسے حضور سرور کائنات نے اعمال حج کو انجام دیا ویسے تم عمل حج کا انجام دیتے چلے جاؤ۔ لیکن عزیزان گرامی، جس کریٹر نے رسول کو سیمپل بنا کے بھیجا، 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ عالم اسلام میں الگ الگ طریقے سے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، الگ الگ ٹائمنگ اور اوقات پر روزہ افطار کرنے والے لوگ ہیں، الگ الگ طریقے سے حج کو عمل انجام دینے والے لوگ ہیں۔ ہر عمل کرنے والا اس بات کا مدعی ہے کہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے ہی رسول نے پڑھی تھی۔ جو روزے کا میرے اوقات ہیں، میری ٹائمنگ ہے، ایسے ہی رسول نے روزے کو سحر بھی کیا اور افطار بھی کیا۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی، کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہر طریقے سے نماز پڑھنے والا اس بات کا مدعی ہے کہ رسول نے ایسے نماز پڑھی تھی۔ تو آج عالم اسلام میں نماز کے طریقے کتنے ہیں؟ خالی ہاتھ باندھنے اور کھولنے کا مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ باندھنے میں بھی اختلاف ہے۔ بھائی کوئی کہتا یہاں باندھو، کوئی کہتا یہاں باندھو۔ تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا معاذ اللہ حضور سرور کائنات نے، جن کو اللہ نے سیمپل بنایا تھا، نمونہ بنایا تھا، الگ الگ لوگوں کے سامنے الگ الگ طریقے سے نماز پڑھی؟ بھائی کسی سے کہا کہ تم یہاں باندھ کے پڑھ لو، کسی قبیلے سے کہا تم یہاں باندھ کے پڑھ لو، اور کسی سے کہا تم ایسے پڑھ لو۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول امت مسلمہ میں اختلاف دیکھنا چاہتا ہے کہ اتحاد دیکھنا چاہتا ہے؟ بھئی اللہ اور اس کا رسول امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ دیکھنا چاہتا ہے یا الگ الگ فرقوں میں بٹا ہوا، تقسیم ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ تو ہر طرف سے آواز یہی آئے گی کہ اللہ اور اس کا رسول امت مسلمہ کو متحد دیکھنا چاہتا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ دیکھنا چاہتا ہے، ایک راستے پہ چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے تو ایک ہی طریقے سے نماز پڑھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضور سرور کائنات نے تو ایک ہی طریقے سے نماز پڑھی، جن ذریعوں سے نماز ہم نے لی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جن سورسز سے، بھائی دیکھیے نا، کسی بھی نیوز کو، خبر کو آپ تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی چینل ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا کہ نہیں؟ یہ مائک یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ جو لوگ یہاں نہیں بیٹھے ہیں، جہاں جہاں تک یہ مائک اپنی آواز پہنچا رہا ہے ان تک آواز جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور سرور کائنات نے تو ایک ہی طریقے سے شریعت کو پہنچایا، نماز کو پہنچایا، روزے کی ٹائمنگ بتائی،
جن سورسز سے اسلام ہم نے لیا، حضور سرور کائنات کی ذات میں اختلاف نہیں ہے، جن ذریعوں سے اسلام لیا ہے ان میں اختلاف ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نماز لینا کس سے ہے، روزہ کس سے لینا ہے، حج کس سے لینا ہے، زکوٰۃ کس سے لینی ہے، خمس کا طریقہ کس سے لینا ہے، عمل جہاد کس سے لینا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ الگ الگ سورسز ہیں۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، دیکھیے آج کے دور میں آپ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، تو بہت سارے چینل ہیں جن کے ذریعے سے کوئی گھٹنا دنیا میں جب گھٹتی ہے تو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے آپ تک پہنچتی ہے۔ کوئی بھی جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ بھائی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے؟ تو کیا سارے چینل برابر ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے آج کل ہندوستان میں جتنے بھی چینل الیکٹرانک میڈیا چل رہا ہے ان کو ایک نام دیا گیا ہے گودی میڈیا۔ تو گودی میڈیا کا مطلب کیا ہے کہ بھائی یہ جو چینل ہے یہ گورنمنٹ کے انڈر میں ہے، یہ جو گورنمنٹ چاہتی ہے وہ خبر پہنچاتے ہیں۔ تو جتنے بھی چینل ہیں یہ نیوز کو سینسر کر کے بتاتے ہیں۔ کتنا بڑا حادثہ ہو جائے، انسیڈنٹ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اموات ہو جائے، آپ دیکھیے چینل کو، بہت پہلے کبھی بچپن میں ہم ایک چینل دیکھتے تھے دوردرشن، دوردرشن کی نیوز آتی تھی، بہت بڑا کوئی کانڈ ہو گیا تو آتی تھی خبر، استھتی تناؤ پور مگر نینترن میں ہے۔ مگر جب ہم نے بی بی سی دیکھا، میں کیا کہہ رہا ہوں، جب ہم نے سی این این دیکھا تو پتا چلا کہ پورا واقعہ کیا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ ہم اسلام کس سے لے؟ اصحاب سے ہم اسلام نہیں لیتے، ازواج سے ہم اسلام نہیں لیتے۔ جب کوئی خبر آتی ہے، جب نماز کا طریقہ آتا ہے، روزے کی ٹائمنگ کی بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں ٹھہرو پہلے ہم اہل بیت سے سرٹیفائی کر لیں۔ دنیا بھی جب کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو کیا آپ گودی میڈیا پہ وشواس کر بھروسہ کرتے ہیں؟ ایک زمانہ تھا بزرگوں جب میڈیا سچی خبر نکال کے لاتا تھا، اور آج میڈیا جھوٹ پھیلاتا ہے، پبلک سچی خبر نکال کے لاتی ہے۔ تو جب کوئی میڈیا کی خبر آتی ہے تو کہا ٹھہرو پہلے بی بی سی سے سرٹیفائی کر لو۔ اس لیے کہ جو گورنمنٹ کے انڈیا کے جتنے بھی چینل ہیں وہ نیوز کو سینسر کر کے بتاتے ہیں۔ جس ملک کا جو چینل ہوتا ہے وہ نیوز کو سینسر کر کے بتاتا ہے۔ بی بی سی اور سی این این وداؤٹ سینسر بتاتا ہے۔ اب سمجھے ہم اہل بیت سے اسلام کس لیے لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں سینسر والا اسلام نہیں چاہیے، وداؤٹ سینسر والا اسلام چاہیے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ زیادہ وقت نہیں لینا ہے چونکہ اس کے بعد ایک مجلس اور ہے اور میرے پاس تقریباً صرف 30 منٹ بچے ہیں۔ ابھی ہر باشعور ذاکر کی نظر 2 سوئیوں پر ہوتی ہے، ایک فرش عزا پر بیٹھے ہوئے مومنین کی پلکوں کی سوئیوں پہ اور ایک گھڑی کی سوئیوں پہ۔ تو میری دونوں میں نگاہ ہے، بلند ترین صلوات بھیجتے ہیں عظمت محمد و آل محمد۔ آپ کی یعنی دنیا کی ہدایت کے لیے خالق کائنات نے محمد نامی ایک سیمپل بھیجا، محمد نام کا ایک نمونہ بھیجا۔ اس نمونے کو دیکھتے جاؤ،
عمل کرتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ، روزہ رکھتے جاؤ، حج کے عمل انجام دیتے جاؤ۔ تو جس طرح سے پوری دنیا کی خبریں ہم تک پہنچنے کے لیے الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اسی طرح اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، 3 سورسز تھے۔ حضور سرور کائنات نے جب امت مسلمہ کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو 3 سورسز تھے، اہل بیت، اصحاب اور ازواج۔ یہ 3 چینل تھے، یہ 3 ذریعے تھے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اسلام کس سے لینا ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، کیا ہم اسلام اہل بیت سے لیں، اصحاب سے لیں یا ازواج سے لیں؟ 23 برس ہے تبلیغ رسالت کی زندگی، 23 برس کی حیات طیبہ میں سرور کائنات نے نماز سے لے کے نہی عن المنکر تک، وضو سے لے کے غسل تک، نکاح سے لے کے طلاق تک، سونے سے لے کے جاگنے تک، مسجد میں داخل ہونے سے لے کے بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے تک سارے عمل انجام دیے۔ اس زمانے میں چینل تھے 3، ازواج، اصحاب، اہل بیت۔ نبی کی زندگی کے 2 حصے، نبی کبھی گھر میں رہے، نبی کبھی باہر گئے۔ جب تک نبی گھر کے اندر رہے ازواج ساتھ، نبی نے گھر سے باہر قدم نکالا ازواج کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اب نبی نے گھر سے باہر کیا بیان کیا، منبر پہ کیا بیان کیا، مسجد میں کیا بیان کیا، محراب میں کیا بیان کیا، احد میں کیا بیان کیا، خندق میں کیا بیان کیا، ازواج کو نہیں معلوم۔ جب تک نبی گھر سے باہر ہے اصحاب ساتھ۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جب تک حضور سرور کائنات گھر سے باہر ہیں اصحاب ساتھ نہیں۔ کچھ مقام ایسے آئے جہاں یہ بھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی باہر بھی ساتھ نہیں رہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھئی، باہر بھی کمپلیٹلی ساتھ نہیں رہے، اور میں تشریف لے گئے۔ میں کیوں کہوں کہ بھاگ گئے؟ میں تو کہوں گا بعد، اب میں صحابہ کی شان میں گستاخی کیوں کروں؟ میں تو کہوں گا اصحاب میدان میں حضور کو اکیلا چھوڑ کے تشریف لے گئے۔ مجھے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں، اگر سنا دوں آپ کی اجازت ہو تو۔ کبھی چھوٹا سا کوئی معجزہ دکھلائیے صاحب۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں حضور۔ کبھی اصحاب تشریف لے گئے، کبھی چھوٹا سا کوئی معجزہ دکھلائیے صاحب، پھر اپنے مرتبے پر شوق سے ادھر آئیے صاحب۔ کبھی چھوٹا سا، چوتھے مصرے پہ توجہ چاہوں گا، کبھی چھوٹا سا کوئی معجزہ دکھلائیے صاحب، پھر اپنے مرتبے پر شوق سے اترائیے صاحب۔ یہ معنی ڈوبتے سورج کو پلٹانا نہیں آسان، مگر خود کو تو میدان سے نہیں پلٹائیے صاحب۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو حضور سرور کائنات جب تک، یعنی میدان میں بھی اصحاب نے ساتھ نہیں دیا، لیکن اہل بیت گھر کے اندر جب ایک اور گھر بنایا تب بھی ساتھ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، گھر میں ساتھ، گھر کے اندر ایک چادر کا گھر بنایا تو ازواج نے جب بھی ساتھ نہیں دیا، صرف اہل بیت ساتھ۔ نبی نے گھر سے قدم باہر نکالا، علی صاحب مسجد میں آئے، علی صاحب منبر پہ آئے، علی صاحب محراب میں آئے، علی صاحب بدر میں آئے، علی صاحب احد میں آئے، علی صاحب خندق میں آئے، علی صاحب خیبر میں آئے، علی صاحب مباہلہ میں گئے، علی صاحب خانہ کعبہ میں بتوں کو گرایا،
علی صاحب مگر کچھ مقام ایسے آئے جہاں نبی باہر نظر آئے، علی اندر نظر آئے، ہمیں شب ہجرت کے موقع پہ دیکھا، حد ہو گئی، شب معراج میں دیکھا، باہر نبی تھے، اندر علی کے لہجے میں خدا بول رہا تھا۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ سائل سرسری مرحوم کے مجھے 4 مصرے یاد آ گئے، اور موضوع کے مطابق میں مجلس تمام کروں گا، لیکن بھائی نے نعرہ لگایا تو مجھے یاد آ گئے۔ سائل سرسری مرحوم کہا کرتے تھے کہ جو ذکر علی سن کے گونگا سا لگے ہے، جو بھیا کدھر دیکھ رہے ہو، یہاں دیکھو، مجلس ادھر ہو رہی ہے، جو ذکر علی سن کے گونگا سا لگے ہے، بیٹھے ہیں نہ جانے کون سی دنیا میں ہے یا جنت تقسیم ہو رہی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو ذکر علی سن کے گونگا سا لگے ہے، چاہے وہ لاکھ اپنا ہو پرایا سا لگے ہے۔ حیدر تجھے اس واسطے ہم کہتے ہیں مولا، خیبر تیری انگلی پہ کھلونا سا لگے ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ میرے رسول 25 منٹ ہیں ابھی، میرے رسول کی سیرت تمہارے لیے سیمپل ہے، نمونہ ہے، اس کو دیکھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے ذات رسالت ماپ کو سیمپل بنا کے بھیجا۔ جہاں تک سیمپل کا تعلق ہے، نمونے کا تعلق ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، تو آپ اگر کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، آپ کوئی آئٹم ہے جو مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں، تو آپ کے پاس جو آئٹم آپ سپلائی کرتے ہیں، آپ کے پاس اس کا ایک سیمپل ہے، اس کا ایک نمونہ ہے۔ وہ نمونہ لے کر، اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ سے، اگر کوئی آدمی آنکھیں بند کیے بیٹھا ہو تو حسن ظن رکھنا چاہیے مومن سے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سو رہا ہے نا، کیوں قبلہ مومن سے تو حسن ظن رکھنا چاہیے نا، سوء ظن مومن سے رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اور زیادہ غور سے سن رہا ہے، تو ایک صلوات، اب تو صلوات بنتی ہے بھائی۔ ہو سکتا ہے رات مچھروں نے سونے نہیں دیا ہو، ایک صلوات اور بھیج دیں عظمت محمد والے محمد۔ بارش آئی ہے تو موسم اور خوشگوار ہو گیا ہے زائرین کے لیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اگر کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ مارکیٹ میں مال سپلائی کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک سیمپل ہے، یا کسی نے آپ کو سیمپل دیا کہ بھائی ہمیں اس کے مطابق 1000 پیس چاہیے، 1000 یہ پروڈکٹ 1000 کوانٹٹی میں چاہیے۔ آپ فیکٹری مالک کے پاس پہنچے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، میری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے نا جی؟ تو آپ ایک فیکٹری مالک کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھائی یہ سیمپل ہے، اس کے اکارڈنگ، اس کے مطابق، اس کے جیسا سیم ٹو سیم ہمیں 1000 پیس چاہیے۔ فیکٹری مالک نے آپ سے وہ سیمپل لے لیا کہ بھائی اس کے اکارڈنگ بنائیں گے تو یہ ہمیں چاہیے۔ اب جو اس نے ڈائی بنائی تو ڈائی بگڑ گئی،
اور سیمپل چینج ہو گئی. بہت توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی, اگر آپ متوجہ ہو تو آپ 2.5 ڈگری تو سیمپل چینج ہو گیا. اب جو ڈلیوری لینے پہنچا بزنس مین تو اس نے اپنا سیمپل رکھ دیا. ہائے ہائے, کاش بات آپ تک پہنچ جاتی. جب مال ڈلیوری لینے کے لیے جب آپ پہنچے تو اس نے اپنا سیمپل رکھ دیا اور کہا یہی تو سیمپل آپ نے دیا تھا. تو جو ہوشیار اور انٹیلیجنٹ بزنس مین ہوتے ہیں نا, وہ 2 سیمپل اپنے پاس رکھتے ہیں. ہائے ہائے, 2 سیمپل اپنے پاس رکھتے ہیں. اور جب فیکٹری مالک کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی آپ کو 1000 پیس چاہیے, یہ 1000 کوانٹٹی میں چاہیے, تو فیکٹری مالک سے کہتے ہیں دیکھو تمہیں مال بنانا ہے اس نمونے سے, ڈلیوری کے ٹائم ہم مال ملائیں گے اس نمونے سے. ہائے ہائے, میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, ہو سکتا ہے تم نمونہ بدل دو تو ہم ایک تمہیں دے رہے ہیں, ایک ہم اپنے پاس رکھیں گے. اللہ نے کہا میرے رسول کی سیرت تمہارے لیے عمل کا نمونہ ہے. پیغمبر نے کہا انا وعلی من نور الواحد, میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. اللہ نے ایک سیمپل امت کو دیا, ایک سیمپل اپنے پاس رکھا. اب اللہ بھی جانتا تھا یہ امت بڑی چالاک و عیار ہے, یہ نمونے کو اپنے جیسا کہہ کے بدل ڈالے گی. جو سیمپل میں نے بنایا ہے نا, جو نمونہ میں نے بنایا ہے, یہ بڑے عیار مکار لوگ ہیں. یہ سیمپل کو اپنے جیسا کہہ کے بدل ڈالیں گے. لہذا ایک نمونہ اپنے پاس رکھا. روزے محشر ملا جی نماز کی گٹھری, روزے کی گٹھری لے کے جب پولیس صراط پہ پہنچے, دیکھا چیکنگ پوسٹ پہ علی بیٹھے ہیں. چیکنگ پوسٹ پہ علی بیٹھے ہیں تو ملا جی کی تیوری پہ بل آ گئے, یہ تو ہمارے ساتھ چیٹنگ ہو گئی. کہ بھئی چیٹنگ کیسے ہوئی؟ کہ اللہ نے ذات رسول کو سیمپل بنایا تھا, علی کو یہاں کیوں بٹھایا؟ علی کو یہاں کیوں بٹھایا؟ تو آواز آئے گی تم نے یہ حدیث نہیں سنی, نبی نے یہ کہا تھا میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. اللہ نے کہا ایک سیمپل میں نے تمہیں دیا, ایک سیمپل اپنے پاس رکھا. اب جب قیامت کے دن اعمال کی گٹھی لاؤ گے تو تم مال بناؤ گے, محمد کے نمونے سے میں مال ملاؤں گا. سرور کائنات نے دین کو لاوارث نہیں چھوڑا. تیرے میرے خیراتی جمعراتی شبراتی جو آئے وہ تفسیر قرآن کر دے, جس کے دل میں جو آئے وہ تعویل پیش کر دے, جس کے دل میں جو آئے وہ تاریخ پیش کر دے. نہیں, اسلام کو لاوارث نہیں چھوڑا, 12 جانشین بنائے. علی ہے, وارث علی ہے. دوستوں اور بزرگوں, ایک بلند ترین صلوات سے سہارا دے دیں محمد والے محمد پر. آج لوگ کہتے ہیں صاحب وقت نہیں ہے میرے پاس, لوگ کہتے ہیں کہ اگر خلافت علی کا حق تھا تو انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, خیبر شکن کی طاقت ان کے بازوؤں میں تھی. علی نے کب تلوار اٹھائی؟ بدر میں کہا ہم ابتدا نہیں کرتے, احد میں کہا ہم ابتدا نہیں کرتے, خندق میں کہا ہم ابتدا نہیں کرتے. جو بھی مقابلے پہ آیا اس سے کہا اسلام کا اصول یہ نہیں ہے, ہم ابتدا نہیں کرتے, ادھر سے چلے گی تو ادھر سے چلے گی. اور جب ادھر سے ابتدا ہوئی تو صفین میں بھی چلی,
جمن میں بھی چلی، مگر جو کافر آیا کہ تو ابتدا کر، تو کافروں، مشرکوں، منافقوں کے سامنے تو کہا ہم ابتدا نہیں کرتے، تو مسلمان کے سامنے کیسے ابتدا کرتے ہیں؟ پیش نہیں کیے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر تلوار نہیں چلائی، اگر تلوار چلا دیتے علی، جہاں جہاں نیا نیا اسلام، نیا نیا ریلیجین پہنچا تھا، کیا میسج جاتا لوگوں میں؟ ارے پیغمبر کے پہلو میں بیٹھنے والوں میں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، یہ اسلام تو اقتدار کا مذہب ہے، یہ اسلام حکومت کا مذہب ہے، یہ اسلام تخت کا مذہب ہے، یہ میسج جاتا ہے۔ دیکھیے اقتدار کے لیے لڑائی شروع ہو گئی، نبی کی آنکھ بند ہوئی، اقتدار کے لیے لڑائی شروع ہو گئی، نہیں، اس لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ لیکن کیا مولائے کائنات نے اپنی خلافت کے دلائل نہیں پیش کیے؟ پیش کیے۔ مولانا مظفر علی خان صاحب اپنی کتاب ایک بلند ترین صلوات بھیج دیں عظمت محمد والا، قبلہ تشریف لائے، اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں محمد۔ مولانا مظفر علی خان صاحب چونکہ مولانا تشریف لا چکے، اپنی کتاب معتبر حالات انبیاء میں لکھتے ہیں کہ مولائے کائنات نے جا کر زبردستی تخت خلافت پر بیٹھنے والے کے سامنے جا کے اپنی خلافت کے دلائل پیش کیے، اور جب آپ گئے دربار میں تو اس سے کہا کہ اے حاکم وقت اتنا بتا کہ خانہ کعبہ میں تو پیدا ہوا یا میں پیدا ہوا؟ اے حاکم وقت اتنا بتا دیوار کعبہ میں در تیرے لیے بنا یا میرے لیے بنا؟ اے حاکم وقت اتنا بتا زبان رسالت کو تو نے چوسا یا میں نے چوسا؟ اے حاکم وقت اتنا بتا زبان رسالت کو چوس کر توریت کو پڑھ کر تو نے سنایا یا میں نے سنایا؟ زبور کو پڑھ کر تو نے سنایا یا میں نے سنایا؟ انجیل کی تلاوت تو نے کی یا میں نے کی؟ قرآن کو پڑھ کر تو نے سنایا یا میں نے سنایا؟ دستے رسالت پر آ کر زبان رسالت کو چوس کر پوری کائنات کے علم کے دریا تو نے بہائے یا میں نے بہائے؟ 3 دن کی عمر میں کلہ اجدر کے دو ٹکڑوں میں تو نے تقسیم کیا یا میں نے تقسیم کیا؟ ابو جہل جیسے کافر کے چہرے پر تماچا تو نے لگایا یا میں نے لگایا؟ شعب ابو طالب میں جب کفار و مشرکین نے تب حضور سرور کائنات کا سوشل بائیکاٹ کیا تو اپنی جان پر کھیل کر حضور سرور کائنات تک 3 برس تک مسلسل کھانا اور پانی تو نے پہنچایا یا میں نے پہنچایا؟ دعوت ذو عشیرہ میں نصرت رسالت کا وعدہ کر کے آبرو اور رسالت کو تو نے بچایا یا میں نے بچایا؟ بستر رسالت پر سو کر مرضی قدرت کو تو نے خریدا یا میں نے خریدا؟ اے حاکم وقت اتنا بتا ٹھوکرے مار کر مردوں کو تو نے جلایا یا میں نے جلایا؟ اے حاکم وقت اتنا بتا نگاہ قہر سے روح کو نکال کر زندہ کو مردہ تو نے بنایا یا میں نے بنایا؟ اے حاکم وقت اتنا بتا ستارے کو ڈھونڈی پر تو نے بنایا یا میں نے بنایا؟ اے حاکم وقت اتنا بتا ڈوبتے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے تو نے پلٹایا یا میں نے پلٹایا؟ اے حاکم وقت اتنا بتا بدر میں کفار و مشرکین کو اکیلے تنہا علی نے 35 کافروں کو قتل کر کے فاتح بدر کا خطاب تو نے پایا یا میں نے پایا؟ اور میں زبان رسالت سے لافتہ کی سند تو نے پائی یا میں نے پائی؟ خندق میں کل ایمان کا خطاب تو نے پایا یا میں نے پایا؟ خندق میں عمرو ابن عبداللہ کو تو نے پچھاڑا یا میں نے پچھاڑا؟ 2 انگلیوں پہ باب خیبر کو تو نے اٹھاڑا یا میں نے اٹھاڑا؟ مرحب و عنبر و حارث کو واصل جہنم تو نے کیا یا میں نے کیا؟ دعوت ذو عشیرہ سے لے کر اس کے بعد فتح خیبر تک اور فتح خیبر سے لے کے فتح مکہ تک یہ بتا خانہ کعبہ میں دوش نبوت پر چڑھ کر بتوں کو تو نے گرایا یا میں نے گرایا؟ مولود حرم تو کہلایا یا میں کہلایا؟ بشکن تو کہلایا یا میں کہلایا؟ اے حاکم وقت اتنا بتا سرور کائنات نے حب علی یا دل ضرور کمر تاکل نور مخاطب کا خطاب تیرے لیے ارشاد فرمایا یا میرے لیے فرمایا؟ پیغمبر اسلام نے انا علی بن نور الواحد تیرے لیے ارشاد فرمایا یا میرے لیے ارشاد فرمایا؟ سرور کائنات نے یا علی انت وصیت ہوگا حضور فائز
لیے کہا یا میرے لیے کہا؟ پیغمبر اسلام نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا تیرے لیے کہا یا میرے لیے کہا؟ سرور کائنات نے النظر الی وجہہ علی ابن ابی طالب تیرے لیے ارشاد فرمایا یا میرے لیے ارشاد فرمایا؟ پیغمبر اسلام نے حب علی نبادہ تیرے لیے ارشاد فرمایا یا میرے لیے ارشاد فرمایا؟ پیغمبر اسلام نے ذکر علی نبادہ تیرے لیے کہا یا میرے لیے کہا؟ اللہ نے عین اللہ تیرے کانوں کو کہا یا میرے کانوں کو کہا؟ اللہ نے عین اللہ تیری آنکھ کو کہا یا میری آنکھ کو کہا؟ اذن اللہ تیرے کانوں کو کہا یا میرے کانوں کو کہا؟ لسان اللہ تیری زبان کو کہا گیا یا میری زبان کو کہا گیا؟ وجہ اللہ اللہ نے تیرے چہرے کو کہا یا میرے چہرے کو کہا؟ اللہ نے ید اللہ کا خطاب تیرے ہاتھوں کے لیے دیا یا میرے ہاتھوں کے لیے دیا؟ اللہ نے جند اللہ کا خطاب تجھے عطا کیا یا مجھے عطا کیا؟ مولا کائنات تجھے کہا گیا یا مجھے کہا گیا؟ فخر موجودات تجھے کہا گیا یا مجھے کہا گیا؟ حلال مشکلات تجھے کہا گیا یا مجھے کہا گیا؟ صاحب معجزات تجھے کہا گیا یا مجھے کہا گیا؟ صدیق اکبر تجھے کہا گیا یا مجھے کہا گیا؟ امام مبین کا خطاب تو نے پایا یا میں نے پایا؟ امیر المومنین تجھے کہا گیا یا مجھے کہا گیا؟ امام المتقین تجھے کہا گیا یا مجھے کہا گیا؟ یاسین الدین کا خطاب تو نے پایا یا میں نے پایا؟ کل شعین ایسا نہ ہو فی امام مبین کا خطاب تو نے پایا یا میں نے پایا؟ صدیق اکبر تجھے کہا گیا یا مجھے کہا گیا؟ فاتح خیبر تجھے کہا گیا یا مجھے کہا گیا؟ شافع میسر تجھے کہا گیا یا مجھے کہا گیا؟ خطیب منبر تجھے کہا گیا یا مجھے کہا گیا؟ مولا پیغمبر کا خطاب تجھے دیا یا مجھے ملا؟ میں کہوں گا مولا اس سے اتنا اور پوچھ لو کہ اور سے میں بھاگا یا تو بھاگا؟ ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا ہانی بھائی، جملہ مکمل کر رہا ہوں۔ اے ہمارے مولا اپنی پلکوں سے مولا کائنات کی دہلیز پر اپنی پلکوں سے جھاڑو لگا کے کہو مولا ہماری طرف سے اس سے اتنا اور کہہ دو، احد سے میں بھاگا یا تو بھاگا؟ غار میں میں رویا یا تو صلوات بر محمد والے۔ مولا کائنات حضور سرور کائنات غدیر خون کے بعد آخری وقت ہے۔ مولانا تشریف لا چکے۔ وقت کی پابندی کا سبھی کو بہت خیال رکھنا۔ حضور سرور کائنات مولا کائنات کو ساتھ میں لے کر ایک باغ میں تشریف لے۔ مولا کائنات نے اس باغ کو ملاحظہ فرمایا، کہا یا رسول اللہ کتنا حسین و جمیل سرسبز و شاداب خوبصورت باغ ہے۔ مسائل پہ آ گیا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا علی جنت میں تیرے لیے اس سے بھی حسین باغ ہوگا۔ ایک اور باغ میں پہنچے، پھر مولا کائنات نے اس خوشنما اس حسین و جمیل باغ کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ یہ تو اس سے بھی بہترین اور خوبصورت باغ ہے۔ علی جنت میں تیرے لیے اس سے بھی حسین ترین باغ ہوگا۔ 7 باغ میں لگاتار پہنچے، علی کے ارشاد فرماتے رہے، پیغمبر فرماتے رہے جنت میں تیرے لیے اس سے بھی حسین باغ ہوگا، جنت میں تیرے لیے اس سے بھی خوبصورت باغ ہوگا۔ 7ویں باغ میں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ علی کو گلے سے لگایا، گلے سے لگا کے رونا شروع کیا اور ایک جملہ کہا، علی میرے بعد تیرے گلے میں رسی کا پھندا ہوگا۔ صبر کرنا علی، صبر کرنا علی، میرے بعد تیرے گلے میں رسی باندھی، بس صبر کرنا۔ ہاں عزادارو
وہ وقت آیا کہ علی کے گلے میں رسی کا پنجہ ڈالا۔ رسول کی بیٹی نے ایک مرتبہ اپنے والی و وارث کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھا، آواز دی ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال پریشان۔ بہت تیزی سے میں اپنی منزل کی طرف آ جاؤں گا، مسائل 3 سے 4 منٹ مسائل اور آپ کو غصہ دینا۔ خلو ابو الحسن، لوگوں ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ میں کہوں گا شہزادی ابھی ایک رسی ہے، ایک گلا ہے۔ شہزادی اگر یہ بال بکھرانا ہے نا تو اس وقت بگڑائیے گا جب ایک رسی ہوگی 12 گلے۔ ان 12 گلوں میں ایک 4 برس کی کمسن بچی۔ ہائے ہائے، یہ سب میری ماں بہنیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے بیٹھی۔ پروردگار شہزادی سکینہ کے صدقے میں آپ کی گودیوں کو آباد رکھے اللہ۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی ماں سے کوئی بچہ آ کے یہ کہے کہ تمہاری بچی جو کہیں کھیل رہی تھی اس کو کوئی تماچے لگا، مجھے انصاف سے بتاؤ کہ آپ کے کلیجے پہ کیا گزرے گی؟ ارے جب زینب اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں گی سمر سکینہ کے تماچے مارتا ہے، سید سجاد دیکھتے تھے سکینہ تلکتی تھی، اے بابا حسن جملے الگ۔ یہ رسن بستہ قیدی دربار شام میں پہنچ گئے، یزید کا دربار سجا ہوا، ایک رسن میں 12 گلے بند۔ یزید تخت سے دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو بار بار اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی۔ ایک مرتبہ اس کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے، بچی تو بار بار پنجوں کے بل کیوں کھڑی ہوتی؟ تو بچی طلب کے کہتی ہے، تجھے نظر نہیں آتا میری ماں بہنیں مجھ سے قد طویل ہے، ارے جب وہ سیدھے کھڑے ہونا چاہتی ہے میرے گلے کی ریزما کھچنے لگتی ہے، میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ دربار سجا ہوا تھا عزاداروں، قیدی دربار میں کھڑے ہوئے۔ یزید کی ایک بیٹی تھی رملہ، رملہ نے ان قیدی عورتوں کو دیکھا اور اس بچی کو دیکھ کے جملہ کہا، اے چھوٹی قیدن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تو بار بار میری طرف کیوں دیکھ رہی؟ کاش میں جملہ پہنچا دوں اور آپ تک یہ جملہ پہنچ جائے۔ رملہ کہتی ہے، چھوٹی قیدن تو بار بار میری طرف کیوں دیکھ رہی؟ سنو رے، حسین کی بچی نے کیا کہا، میں تیری طرف نہیں دیکھ رہی، میں تیرے کانوں کی طرف دیکھ رہی۔ میں تیرے کانوں کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ تو رملہ کہتی ہے، میرے کانوں کی طرف کیوں دیکھ رہی ہے؟ کہ تو نے جو بندے پہنے ہیں نا، یہ بندے میرے، یہ بندے میرے ہیں۔ یزید کی بچی ایک مرتبہ جلال میں آ کے کہتی ہے، خبردار میں شہزادی تو قیدن، تیرے بندے بھلا میں کیوں پہنوں گی؟ اچھا یہ بتا، اگر یہ بندے تیرے ہیں
کا اتار کے دیکھ، اگر خون لگا ہوگا تو میرے ہے، اگر ان میں خون لگا ہوگا تو میرے ہے. اس لیے کہ ہم ناحق کا خون ساری دنیا بھی چاہے تو چھپا نہیں سکتی. ایک مرتبہ یزید کی بیٹی نے بندوں کو اتارا، دیکھا خون لگا ہوا ہے بندہ. بس آخری جملہ ڈالو، جب جب یاد آئے گا انشاءاللہ تو رویا کرو گے. مرتبہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہے لے اگر یہ بندے تیرے ہیں تو بچی اپنے بندے لے لے. کہا میں اب بندے نہیں لوں گی، اب یہ بندے مجھے نہیں چاہیے. کہ بندے کیوں نہیں چاہیے؟ کہ رملہ اب میرے کان بندے پہننے کے قابل نہیں رہے. اے رملہ بابا کی شہادت کے بعد شیو نے ایسے گوشوارے کھینچے میرے کانوں کی لبیں پھٹ گئی، اب یہ کان بندے پہننے کے قابل نہ رہے. ارے رملہ جب میں کروٹ سے لیٹی ہوں میرے کان دکھنے لگتے ہیں، مجھے میرا بابا یاد آنے لگتا ہے جو مجھے میرے سینے پہ سلایا. زندہ باد زندہ باد.